أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم مسؤولتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. نادلی 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 مظہر العجائب نادلی 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 مظہر العجائب پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے ہر خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے اے ورد دھڑکنوں کا یہی عالی مدد ناد علی سمٹ کے بنی عالی مدد ناد علی مظہر العجائب سر چلی جو تیغ تو مرحب کا سر گیا تو دل سے صحابہ کے ڈر گیا دو انگلیوں سے اٹھا سروں سے گزر گیا اب تک نہیں پتا در خیبر کدھر گیا آتش کنج غیظ میں ان کی جبین پر پھر در تو کیا قلعہ بھی نہ ملتا زمین پر ناد علی مظہر العجائب پلٹا عالم جو میر تکلم گاڑ کے رکھ دی علی نے کفر کی بستی اجاڑ کے کہنے لگا یہ دست خدا ہاتھ جھاڑ کے لو آ گئے ہیں ہم در خیبر اکھاڑ کے جتنی بھی آج جس کو ضرورت ہے لوٹ لو تلوار چھوڑو مال غنیمت ہے لوٹ لو ناد علی مظہر العجائب محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد والے محمد صلوات. فلک سے آج زمیں پر نکی کی آمد ہے فلک سے آج زمیں پر نکی کی آمد ہے فلک سے آج زمیں پر نکی کی آمد ہے قسم خدا کی خدا کے ولی کی آمد ہے فلک سے آج زمیں پر نکی کی آمد ہے فلک سے آج زمیں پر نکی کی آمد ہے
نکی کے چہرے پہ روشن ہے نور احمد کا، یہ جانشی بھی ہے وارث بھی ہے محمد کا، تقی کے گھر میں نور نبی کی آمد ہے، فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے، فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے۔ نبی کا علم طبیعت میں رب کی رحمت ہے جس کا نام علی اور علی سے ہیبت ہے۔ دیکھو دنیا میں آج پھر علی کی آمد ہے، فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے، فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے۔ دیا خدا جو جلائے وہ بجھ نہیں سکتا، ہدایت کا سلسلہ ہے رک نہیں سکتا، کہو اندھیروں سے یہ روشنی کی آمد ہے، فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے۔ فلک سے آج زمین پر نکی کی آمد ہے۔ محمد سروات پر محمد و آل محمد صلوات۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مد کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر موت سے کیا ضرر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو وسیع و ولی و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جب
خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سورہ آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر ہوئی آل ان کو عطا۔ وہ جو کہتے تھے ابتر نبی کو میرے، ان کی قسمت میں ہی ابتری آ گئی۔ کیا بات ہے! جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پاک لہو گئے اپنا بتانا واجب گئے، پاک لہو گئے اپنا بتانا واجب گئے، نعرہ حیدریوں میں لگانا واجب گئے۔ علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی۔ قم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، قم میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے۔ جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے۔ علی 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 مولا علی علی۔ میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے۔ میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے۔ مرغب سے غم کیسے لڑے وہ کہتے تھے، مرغب سے غم کیسے لڑے وہ کہتے تھے، قول نبی گئے جان بچانا واجب ہے۔ قول نبی گئے جان بچانا واجب ہے۔ علی 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 مولا علی علی۔ دل کو زیادہ قریب بلا کی خواہش گئے، دل کو زیادہ قریب بلا کی خواہش گئے، جب کہ پتہ گئے غج پر جانا واجب گئے۔
بتا گئے گج پر جانا واجب گئے شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو پہلے تو انسان بنانا واجب گئے پہلے تو انسان بنانا واجب گئے ذکر علی پر انگلی اٹھائی گو جس نے ذکر علی پر انگلی اٹھائی گو جس نے اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے ذکر علی پر انگلی اٹھائی گو جس نے ذکر علی پر انگلی اٹھائی گو جس نے اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے محمد وآل محمد سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى درود پڑھیں محمد والے عزیز بچوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی ہادی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے اور واقعاً ایک ولادت کے جشن کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ جشن آپ لوگوں نے یہاں پر تیار کر رکھا ہے، اور اسی ماحول کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگ جس طرح سے منقبت کے اوپر داد دے رہے تھے، اور داد دینے کا انداز یہ تھا کہ بقول ہمارے برادر محترم عقیل بھائی کے کہ نعرہ لگانے والے زیادہ تھے، اس کا جواب دینے والے کم تھے، تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ نعرے کا جواب کیوں دینا پڑے، سب مل کر ہی نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ ایک اچھا ماحول ہے، اور ہر منقبت پڑھنے والے کا اور ہر جشن پڑھنے والے کا حق ہوا کرتا ہے کہ اسی انداز سے
جو اس کلام سے ان باتوں سے اتفاق کرتا ہے اس کے اوپر خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس امام کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، اگرچہ کہ اماموں کی فہرست کے اعتبار سے بچہ جب بتایا جاتا ہے، اماموں کا نام یاد کروایا جاتا ہے، تو پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام کے اعتبار سے جب معصوم کی فہرست بیان کی جاتی ہے تو پہلے معصوم، دوسرے معصوم، تیسرے معصوم، چوتھے معصوم تک ہماری جو فہرست چلتی ہے اس کے مقابلے کے اندر ائمہ کا یا اس امام کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ لیکن تذکرے کے اعتبار سے جو چند امام انتہائی مظلوم ہیں کہ جن کا تذکرہ انتہائی کمتر ہوتا ہے، ان میں سے یہ آخر کے چند امام ہیں کہ جن میں امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور ایک بات جو مشترک ہے ہمارے ان ائمہ کے اندر وہ یہ کہ ہر اس امام کی کہ جو 8ویں امام کے بعد آیا ہے، اس امام کی امامت کے وقت میں ان کی جو امامت کی عمر تھی اس امام کی وہ انتہائی کم سن تھی۔ اس اعتبار سے نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے افراد کے طبقے کے لیے امام کی امامت کے انداز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 9ویں امام امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام ان کی بھی امامت کی ولادت کا دن آنے والا ہے، امام محمد تقی کی ولادت کا دن اسی رجب کے مہینے میں آئے گا۔ کون سی رجب کی تاریخ ہوگی؟ 10 رجب۔ 10 رجب کے دن سن 195 ہجری 195 ہجری امام کی ولادت ہوئی، اور امام کے بابا کی یعنی 8ویں امام کی شہادت ہوئی 17 صفر یا آخر صفر کے اندر، اور تاریخ تھی 203 ہجری۔ تو اگر 195 ہجری میں امام محمد تقی پیدا ہوئے اور ان کے والد کی شہادت 203 ہجری میں ہوئی، تو جب امام کی امامت کا آغاز ہوا تو امام کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ 8 سال کی فقط امام کی عمر تھی اور امام منزل امامت پر تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو جائے، سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اسی اسکول کے اندر مثال کے طور پر کسی بچے کو جو 8 سال کا ہو اس کو اسپورٹس کا جو ہے وہ ٹیچر بنا دیا جائے، اور اس کے سامنے سارے میٹرک کے بچے بھی ہوں جو کبھی فٹ سال میں جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی ٹیبل ٹینس میں جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ 8 سال کے بچے کی سپروائزری کو اور اس کی چیف بننے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو امام بھی فقط 8 سال کے تھے، لیکن 8 سال کے ہونے کے باوجود امام نے اس 8 سال کی عمر میں صرف مدینے کی نہیں، صرف مکے کی نہیں، صرف مسلمانوں کے اس علاقے کی نہیں کہ جسے حجاز کہا جاتا تھا، بلکہ پورے دنیا عالم اسلام کی نہیں، پوری کائنات کی امامت کو امام نے سنبھالا تھا، پوری کائنات کی امامت کو۔ لہٰذا ایک مرتبہ کسی نے مصر کے جامعۃ الازہر کے پرنسپل، جیسے ہمارے یہاں پر پوری دنیا کے اندر اگر ہم آل محمد کے چاہنے والوں کا مرکز کہا جائے کہ علمی مرکز کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں قم اور نجف، انہیں کہتے ہیں حوزہ۔ تو اہل سنت کا جو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز ہے اس کا ملک ہے مصر، اور مصر میں وہ جو یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے جامعۃ الازہر، یہ ان کا حوزہ ہے۔ اس کے پرنسپل سے سوال کیا کیا یہ ممکن ہے کہ 8 سال کا بچہ، اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے لیکن ایک شیعہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سربراہی اور ان کی رہنمائی اور ان کی رہبری ایک 8 سال کے بچے نے کر لی۔ کہا تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ تم تو اس اسلام سے تعلق رکھتے ہو کہ جس کی قرآن کے اندر یہ بات پروردگار عالم نے خود اس نبی کے لیے لکھ دی ہے کہ جو ماں کی گود میں موجود تھا، اور جب مریم کی عصمت کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر قوم نے اعتراض کیا تو کہا تھا مریم سے کہ تمہیں کلام نہیں کرنا، اس بچے کی جانب اشارہ کر دینا ہے۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ کہا مریم پہلے ہی تم پر اعتراض ہے، تم ہم سے مزید مذاق کر رہی ہو کہ خود کلام کرنے کی جگہ بچے کی جانب اشارہ کر رہی ہو۔ تو ایک مرتبہ اس بچے نے جواب دیا، اب جناب مریم نے جواب نہیں دیا، کیا کہا ماں کی گود سے؟ انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صرف اتنا نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، پروردگار عالم نے مجھے ماں کی گود میں نبی بنا کر بھیجا ہے، صرف نبی نہیں بنا کر بھیجا بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے کتاب و دستور بھی بنا کر دیا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ جامعۃ الازہر کے اس پرنسپل نے جملہ کہا کہ جب ماں کی گود کا بچہ
جو سابق انبیاء کے اندر موجود ہو، اگر وہ ہدایت کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو فخر انبیاء کا وارث اگر 8 سال کی عمر کے اندر امامت سنبھالتا ہوا نظر آئے تو تمہیں کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ تو 9 امام تھے، جس امام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے ان کے والد، ان کے کون تھے؟ والد۔ لیکن جب 9 امام کی شہادت ہوئی تو 9 امام کی شہادت کے وقت آخر ذیقعدہ یعنی ذیقعدہ کی آخری تاریخ تھی اور 220 ہجری تھی۔ اب 10ویں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کون سی رجب تھی؟ 5 رجب۔ آج 5 رجب کے دن آپ لوگ بیٹھے ہیں یا 4 رجب کو بیٹھے ہیں؟ 4 رجب کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک دن پہلے جشن منا رہے، کل آپ کی چھٹی ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جشن جو ہے وہ متصل ہونا چاہیے کل کے دن تک۔ آج منا کر بھول نہیں جانا کہ اسکول نے تو آج منا دی، لیکن آپ کو یہ جشن کل تک منانا ہے، یعنی آج یاد دلائی جا رہی ہے، کل تک اس کی خوشبو آپ تک باقی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ 5 رجب سن 214 ہجری، 5 رجب سن 214 ہجری کو امام علی النقی کی ولادت ہوئی، اور امام کے والد امام محمد تقی کی شہادت ہوئی سن 220 ہجری۔ تو اس وقت امام کی عمر کتنی تھی ٹوٹل؟ 6 سال۔ والد کی امامت کے وقت عمر تھی 8 سال، اور خود بیٹے کی امامت جب ہو رہی ہے تو ان کی امامت کی عمر کے وقت ان کی عمر 6 سال۔ 6 سال کے اندر امام نے امامت کا جو ہے وہ منصب سنبھالا، اور ساری دنیا عالم اسلام تک ان کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب دیا۔ ابھی جیسے آپ منقبت اور امیر المومنین کی شان سن رہے تھے، اب امیر المومنین کے ہم نام ان کے پوتے کی شان سنیے کہ امام علی النقی علیہ السلام جب ہرثمہ ابن آیون، یہ کون ہے؟ جب آپ مشہد کے اندر زیارت امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے جاتے ہیں، امام رضا کے نام پہ درود پڑھے ایک مرتبہ۔ تو زیارتوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جس امام کے شہر میں موجود ہے اس امام کی زیارت سے بڑھ کر کوئی زیارت نہیں ہے، لیکن پھر اس امام سے متعلق، معصومین سے متعلق بھی کچھ ہستیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ اطراف مشہد میں جب آپ جاتے ہیں تو پہاڑوں کے اوپر 1-2 زیارت ہے، جس میں سے ایک خواجہ مراد کی زیارت ہے۔ خواجہ مراد ہے، ان کا نام ہے ہرثمہ ابن آیون۔ کیا نام ہے؟ ہرثمہ ابن آیون کون تھا؟ یہ متوکل عباسی، جو بنو عباس کا 10واں بادشاہ تھا، جس کے بارے میں اخبار غیبیہ کے اندر امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ عاشرہم اکفرہم، یعنی کیا مطلب؟ بنی عباس کا یہ 10واں بادشاہ ہوگا، یہ سب سے بڑا کافر ہوگا، گرچہ کہ مسلمان تھا، لیکن اپنے کفر میں اور پروردگار عالم کی آیات و نشانیوں کو جھٹلانے کے اندر اس سے بڑا کوئی کافر بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے دربار میں ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا، ایک جوکر رکھا ہوا تھا، جس کا کام تھا امیر المومنین کا مذاق اڑانا، اور سارا دربار مل کے ہنسا کرتا تھا۔ آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے منقبت سن رہے تھے، امیر المومنین کی شان پر سب کے سب داد دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اس کا بالکل برعکس تھا، یعنی یہ پیغمبر کی روایات، قرآن کی آیات کے مطابق ہے کہ مولا کائنات کی شان تمام انبیاء سے افضل ہے، لہٰذا ان کی شان بتائی جائے، لیکن متوکل عباسی اپنے دربار کے اندر ان کی شان گھٹاتا تھا، اور ان کے مذاق اڑانے کے لیے ایک مسخرہ رکھا تھا، جو مسخرہ بازی کرتا تھا اور سب امیر المومنین کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا یہ سب سے بڑا کافر تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے ایک جملہ کہا، ہم کیا کہتے زیارت وارثہ میں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ، اے کاش کہ ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، تو ہم بھی اپنے مولا کے قدموں پر ان کے حکم کے مطابق اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ یہ کہتا تھا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَ يَزِيد، اے کاش کہ میں یزید کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کربلا میں وہی کرتا جو یزید و یزید کے ساتھیوں نے کیا۔ اب میں نہیں کر سکا، مجھے زمانے نے دور کر دیا۔ زمانے کے امام کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جد کی مدد کرنے کا موقع نہیں ملا زیارت ناہیہ میں، مجھے زمانے نے دور کر دیا۔ فَلْيَنْتُبُ النَّادِبُونَ، میں اتنا گریہ کروں گا کہ میرے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب پانی نہیں خون بن جائیں گے۔ یہ زمانے کے امام کہتے تھے، لیکن جب انسان دشمنان آل محمد کی صف میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا، اب میں وہ نہیں کر سکا جو یزید کرتا ہے تو وہ کروں گا جو یزید نہیں کر سکا۔ یعنی حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں پر متوکل عباسی کے دور میں پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد جو زیارت پہ آنے والے لوگ تھے نہ رکے تو ٹیکس لگ گیا،
مال دے کر بھی لوگ گئے، پھر بھی نہ رکے تو کہا اب ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، اگلے سفر پہ آئے تو ایک پیر کاٹا جائے گا، پھر 2 فرد آئے تو ایک کو قتل کر دیا جائے گا، مگر زیارت کرنے والے نہ رکے تو زیارت کی جگہ کو اس نے چاہا کہ ختم کر دے۔ کربلا کی پوری سرزمین کو کھود ڈالا گیا، کوئی گھر وہاں پہ باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ قبر امام حسین کے اطراف کے اندر ہل چلوا کے کھیتی باڑی کی گئی تاکہ قبر کا نشان ختم ہو جائے، لوگوں کو دور سے قبر نظر نہ آئے۔ یہ سارا ظلم امام علی النقی کے زمانے میں ہوا۔ جو زندہ مردہ امام، جو امام چلے گئے دنیا سے، ان پر اتنا ظلم کر رہا ہوگا تو زندہ امام پہ کس قدر ظلم کیا ہوگا۔ لہٰذا ہرسمہ کو بھیجا کہ جاؤ امام علی النقی کو مدینے سے بلاؤ۔ ہرسمہ کو لے جانے کے لیے جو 200 فوجیوں کا دستہ دیا، راستے میں ہرسمہ جو بیان کرتے وہ سنیے آپ۔ ہرسمہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج میں ایک دشمن علی تھا جو اپنی دشمنی کے اوپر انتہائی عروج پر تھا، اور ایک علی کا چاہنے والا اور علی کا پیروکار تھا۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان آپس میں بحث چلتی رہی۔ میں سنتا رہا اور سنتا رہا۔ بحث کیا تھی؟ وہ کہنے لگا دشمن علی کہ جہاں بھی تمہارے مولا کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، روز محشر برپا ہوگا تو لوگوں کو واپس اٹھایا جائے گا، جو اٹھانے والا فرشتہ جو سور پھونکے گا اس کا کیا نام ہوگا؟ اسرافیل۔ اسرافیل سور پھونکے گا، زمین کے چپے چپے سے 70 مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں قیامت کے دن یہاں سے بھی 70 مردے اٹھیں گے۔ آپ کو کوئی قبر تو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی قبر ہے یا نہیں، یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت تک یہاں قبر بنے گی یا نہیں۔ لیکن آپ کے مولا نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر زمین کے مقام سے 70 مردے اٹھے ہوں۔ تو وہ دشمن علی کہنے لگا مذاق اٹھا کر کہ یہ صحرا ہے، چلو یہ تو پھر بھی جگہ ہے، کسی کا گھر ہے تو کوئی مر جائے تو گھر والا اپنے گھر والے کو دفنا سکتا ہے، لیکن یہ تو صحرا ہے، لکو دک صحرا ہے، یہاں کون اپنے مردے کو لا کے دفنائے گا؟ اور سب مل کر مذاق اڑانے لگے۔ وہ دیکھو تمہارا علی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میرے سامنے مسند لگا دی جائے تو توریت والے کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ کوئی یہ کہہ کے نہیں اٹھے گا کہ مجھے میرے مسلک کے مطابق مطمئن نہیں کیا گیا، کہ ایسا علی اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ یا تو یہ باتیں غلط ہے یا علی کی یہ بات کہ زمین کے اس مقام 70 مردے نکلیں گے غلط ہے۔ اگر یہ بات غلط ہو جائے تو اس کا مطلب سارے علی کے دعوے غلط ہیں۔ سب مذاق اڑانے لگے، سب ہنسنے لگے۔ تو دیکھیں علی کے چاہنے والے کا کمال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے علم سے ائمہ معصومین کی باتوں کو ثابت کر سکے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ یا تو کیا کریں، احکام دین کے اندر خود مجتہد ہو اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے اجتہاد کر کے احکام دین کو حاصل کرے تو مجتہد بن گیا۔ اچھا اگر مجتہد نہ بنے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ پھر ایک ہی طریقہ کار ہے بھائی، یا تو آپ پڑھے لکھے ہو تو کلاس میں ٹیچر بن جاؤ، لیکن اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو پھر ٹیچر کی بات کو مان کے اس سے علم حاصل کرو۔ بھائی تیسرا طبقہ مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ میرا شیعہ کا دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں۔ ایک وہ جو علم حاصل کیا ہوا ہے، علم دینے والا ہے، ایک وہ کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا تو علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تیسرا طبقہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ ہے خس و خاشاک، گندگی پہ اگنے والا کیڑا، اس کا تعلق ہمارے چاہنے والے سے نہیں۔ وہ دنیا کے اندر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے جیسے جانور گھومتے رہتے ہیں، لیکن جو علم دینے والا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنے والا بھی نہیں ہے، مولا کی نگاہ میں وہ جانوروں جیسا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ یا تو ہم علوم آل محمد کو حاصل کریں، اور جب بھی کبھی دین اہل بیت پر حملہ ہو تو ہمیں اس کا جواب دینا آتا ہو۔ یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو ذکر آل محمد ہے، یہ اسی خاطر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان مجلسوں کے اندر حاضر ہو اور علم حاصل کرے۔ لہٰذا ایک مرتبہ یہ جو چاہنے والا تھا یہ جانتا تھا کہ اگر میرے مولا نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو اب میرا فرض کیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ آج کے لیے اس جشن سے آپ کو سیکھ کر جانا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ امام پنجم امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ہم میں سے کوئی سارے علم کا مالک نہیں ہے۔ خود امام علی النقی کا فرمان ہے، فرمایا کہ پروردگار عالم کے 73 اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سنا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ ایسے اللہ کے خاص نام ہیں کہ جن ناموں کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔
ان ناموں کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ امام علی النقی نے فرمایا کہ خدا کے 73 اسم اعظم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 73 کتنے ہوتے ہیں؟ 73۔ ایک آواز آئی 99۔ تو اردو کے ٹیچر کو چاہیے کہ گنتی جو ہے وہ صحیح یاد کرائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ 73 73 اللہ کے نام ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک نام آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ آصف بن برخیہ کون تھا؟ کہ جب حضرت سلیمان نے ہدہد سے خبر سنی سورہ سبا میں کہ ایک ملک ہے کہ جہاں پر ایک بلقیس نام کی ملکہ رہتی ہے، جس کا دربار، جس کی حکومت، جس کا تخت ایسا ہے، تو کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے، ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے تخت کو ہمارے دربار میں حاضر کرے۔ تو وہاں تھا جنوں میں سے ایک بڑا جن کا بادشاہ، اس نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، جیسے یہ جشن ختم ہونے سے پہلے، میں اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان کانے نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے بھی جلد چاہیے۔ تو حضرت سلیمان کا یہ وزیر تھا، نبی کا وزیر کی طاقت دیکھے، فرمایا کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے اور دوبارہ اپنی پلک کو اٹھائیں گے، اسے کہتے چشم زدن، پلک جھپکنا۔ آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے نہیں، یعنی آپ کی آنکھ دوبارہ کھلے گی نہیں کہ تخت ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، وہ ہزاروں میل دور۔ اور ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے پلک جھپکی اور آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں موجود تھا، ایسے کہ جیسے آپ سمجھے کہ کوئی چین سے اٹھا کر یہاں پہ تخت لے کر آ جائے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس ایک خدا کے نام سے جو آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ امام علی النقی نے فرمایا اللہ کے یہ 72 نام، 72 نام ہمارے پاس ہے، لہذا کوئی شک نہیں کرے۔ کائنات میں اگر کوئی کہتا ہو کہ علی کے ہاتھوں سے رزق ملتا ہے، علی ہی موت دیتا ہے، علی ہی زندگی دیتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنے ناموں کو علی کو عطا کیا ہے، جن ناموں کی برکت اور واسطے سے کائنات کے یہ ساری کی ساری حجتیں اس کائنات کا نظام چلاتی ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کا بڑا آسان سے جواب ہے۔ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار کے مشہور ملک مقرب کتنے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے، ان میں سے ایک کا کام کیا ہے؟ ایک ہے جبرائیل، ایک ہے میکائیل۔ میکائیل کا کام کیا ہے؟ خدا کی جانب سے رزق لاتے ہیں۔ کہ جب خدا کا یہ ادنا سا فرشتہ اگر رزق لانے پر مامور ہو سکتا ہے تو وہ علی کے جو استاد الملائکہ ہے وہ کیوں نہیں رزق ہم کو دے سکتے؟ یہ جبرائیل و میکائیل ان کے خادم ہے، یہ علی کی ہی اجازت سے ہم تک رزق کو پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک مرتبہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو کہا کہ یہاں سے زمین سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو علی کے چاہنے والے نے جملہ کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ امام باقر یہی فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ تم تک ہماری کئی باتیں پہنچتی ہیں، کچھ تم کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ تم کو سمجھ نہیں آتی، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جو سمجھ نہیں ہے اسے رد کر دو۔ کہ نہیں، اسے ہماری جانب واپس پلٹا دو، ہم اہل ہے کہ اپنی باتوں کو کیسے بیان کیا جائے۔ بہت سی دفعہ ایسی بات ہوتی کہ ٹیچر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، بات غلط نہیں ہوتی، مگر ابھی آپ کے سمجھ میں آنے میں ٹائم ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو دوسری بار میں سمجھ آتا ہے، کبھی تیسری بار سمجھ میں آتا ہے، کبھی کلاس میں دیگر بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے، آپ بعد میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے، کبھی آپ اپنے ٹیوشن کے ٹیوٹر کے پاس جاتے ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی بات کو جو آپ تک پہنچے اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک اس وقت اس فوج کے دستے میں علی کے چاہنے والے نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ جو میرے مولا نے کہا وہ ہوگا کیسے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے جو آپ کو بھی کہنا ہے کہ اگر مولا نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا، اگر مولا نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا۔ چلے گئے، مدینے پہنچ گئے۔ ہر سمے کہتا ہے میں سن رہا تھا، میں کوئی کمنٹس نہیں کر رہا تھا۔ مدینے پہنچ گیا، متوکل کا پیغام پہنچایا، کہ امام کو لے کے جانے کی تیاری ہوئی، کہ موسم گرمی کا تھا، امام سردی کی تیاری کرنے لگے۔ ہر سمے کہنے لگا میرے دماغ میں وہ ساری باتیں تھی، لیکن جب غلط آدمی کی باتیں سنتا اور آدمی سمجھتا نہیں تو یہ غلط باتیں بھی انسان کو پریشان کرتی ہے۔ کہ راستے میں سمجھاتا کہ ان کا مولا ایسا ہے، میں نے اس وقت یقین نہیں کیا، اب ان کے مولا کا وارث کی جسے یہ اپنا امام جانتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ موسم کون سا ہے، تیاری کون سی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ سب سویٹر پہن کے بیٹھے،
ٹھیک ہے، یہی سویٹر اگر آپ گرمی کے موسم میں بھی یہاں پہن کے بیٹھیں گے تو پہننے والے ایک دو ہوں گے، دیکھنے والے سب ہوں گے. تو دماغ میں کیا آ رہا ہوگا کہ کو یا تو بیمار ہے، یا تو جسم بیمار ہے، یا پھر دماغ بیمار ہے. دو میں سے ایک مسئلہ ہے. جسم بیمار ہے تو اوکے، مگر دماغ بیمار ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ورنہ یہ آپ کو بھی سویٹر پہنا دے گا. ابھی تو پہننا ہے آپ نے. تو بہرحال جو ہے وہ ایک مرتبہ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے امام ہے، موسم گرمی کا ہے، جا رہے صحرا میں، صحرا ڈیزرٹ ہے، وہاں ویسے ہی گرمی بہت زیادہ ہے، اور یہ اتنا سارا بوجھ اٹھا کے سردی کا لباس، اتنے سارے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری زندگی کے لیے سردی کا لباس لے کر جا رہے ہیں، بلکہ پورے محلے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. خاموش رہا، کچھ نہیں بولا. کہنے لگا وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ جو باتیں کہی جاتی ان کے پاس ویسا علم ہے نہیں. شک میں آ گیا. ہر سمہ کہتا ہے کہ میں اپنی فوج کو لے کے دوبارہ اب سامرہ کی جانب جا رہا تھا. امام سامرہ میں وفات پائے. بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ راستے میں گیا، صحرا آ گیا، سخت گرمی تھی. صحرا انپریڈکٹیبل موسم رکھتا ہے، جس کے موسم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی. ایک دم موسم تبدیل ہوا اور اتنا سخت قسم کا موسم ہو گیا کہ بادل آ گئے اور یالہ باری ہونا شروع ہو گئی، یعنی اولے گرنا شروع ہو گئے، اور اتنی زیادہ سخت طرح کی ٹھنڈک اور سردی جو ہے وہ پھیل گئی کہ لوگ سردی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگے اور اتنی سردی ہو گئی کہ مرنے لگے. امام نے فوراً ہرسمہ سے کہا کہ وہ جو سامان میں لایا تھا اسے لا کر لوگوں میں تقسیم کر دو. ہرسمہ نے اس وقت تو کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، سردی کا سارا لباس تقسیم کر دیا. جب اگلے دن صبح ہوئی تو ایک مرتبہ اٹھ کر دیکھا کہ اس کی فوج کے بہت سارے افراد مر گئے تھے. مرنے والوں کی تعداد کو گنا گیا تو کل 70 تھے، اور ان میں وہ بھی شامل تھا کہ جو امیر المومنین کے اس کلام میں اعتراض کر کے ان کا مذاق اڑا رہا تھا. اب ایک مرتبہ امام نے اپنے چاہنے والے کو بلوایا اور کہا کہ پروردگار عالم نے میرے جد کے قول کو سچا ثابت کر دیا، اب تو اپنے ایمان میں اضافہ کر اور کبھی ہمارے مولا کے کلام میں جس طرح تو نے یقین رکھا ہے اس یقین میں کبھی کمی نہ آنے دینا. درود پڑھے محمد آل محمد پر. بس گفتگو کو سمیٹتے، یہ ائمہ علیہ السلام کی وہ کمالات ہیں، وہ فضائل ہیں، اور یہ ہمیں اسی انداز سے نصیحتیں بھی کرتے ہیں. ایک نصیحت امام کی بیان کر کے گفتگو تمام، کہ امام کو جب سامرہ بلوایا گیا تو مسلسل نظر بند رکھا گیا. 243 ہجری سے لے کر 254 ہجری تک امام سامرہ میں رہے. وہی امام کی شہادت ہوئی، اپنے گھر میں وہی دفنائے گئے. اور آج جب سامرہ زیارت کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو جس جگہ پر وہ 4 قبریں موجود ہیں وہ چاروں قبریں کا مقام امام کا گھر ہی تھا. اسی جگہ پر امام نظر بند رہے. ایک دن امام کا ایک چاہنے والا امام سے ملاقات کو آیا تو دیکھا کہ امام کے سامنے قبر کھدی ہوئی. امام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. رونے لگا. اس کا مطلب یہ کہ امام کی شہادت کا وقت آ گیا. امام نے کہا جو تو سوچ رہا ہے ایسا نہیں. کہا پھر یہ قبر کیوں کھود کے رکھی ہے آپ نے؟ امام نے فرمایا اس قبر کو ہم نے صرف سیمپل کے طور پہ کھول کے رکھا ہے. کیا؟ جیسے قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کا مردہ گوشت کھایا ہے. تو جب بھی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کر رہے ہیں. سچی بات ہی تو غیبت ہے. اگر آپ کے کسی ساتھی میں کوئی برائی ہے تو اسے دوسروں تک بتانا، ظاہر کرنا، یہ اس کی جان لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. خدا کہتا ہے ایسا جیسے آپ اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے، مار نہیں رہے، اس کا گوشت کھا رہے، جیسے ایک درندہ دوسرے درندے کا گوشت. امام نے فرمایا جیسے خدا نے یہ مثال دی ہے ایسے ہم نے قبر کو اپنی مثال بنایا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ اس قبر کو دیکھ کر ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں اس کا انجام کیا ہوگا. یعنی ہم کوئی بات سنتے ہیں تو آیا قبر میں اس کا انجام اچھا ہوگا؟ اگر کچھ دیکھتے ہیں تو سوچتے کہ قبر میں اس کی جزا اچھی ملے گی. اگر کچھ کھاتے ہیں تو دیکھتے کہ قبر میں اس کی اچھی جزا ملے گی، اس کا اچھا انعام ملے گا. کہیں ہمیں بلایا جاتا ہے تو سوچتے کہ وہاں جانے کے نتیجے میں خدا ہمیں قبر میں اس کا اچھا رزلٹ دے گا. جس کا اچھا ہوتا ہے پھر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ صحیح ہم اسے کر گزرتے ہیں. لیکن اگر جس کا رزلٹ اچھا نہیں ملنے والا ہوتا تو کچھ بھی دنیا میں مل رہا اس کے برعکس ہم اسے انجام نہیں دیتے. یہ امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی تھی جس کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب دعا کرتے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے ان ائمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات کو حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما.
ان ائمہ کی ولادتوں پر جشن اور ان کے غموں میں غمزدہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ولایت آل محمد سے ہمارے دل کو لبریز فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ساتھیوں میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔